الحمدللہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا والصلاة والسلام علی نبیہ الذی بعث اللہ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیعرب عنہ ناطق بفمی مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساکن بلا قدم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس خالق کے ارض و سما کے لیے جو ہم سب کا معبود حقیقی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی صفات میں، اس کی ذات میں، اس کے افعال و اعمال میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ بے حد و بے حساب و لا تعداد ان گنت درود و سلام تا قیام قیامت سید عالم، جان عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم، شب اسرا کے دولہ، نبیوں کے امام اعظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ عزت کے لائق سامعین ذی وقار،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمہ اللہ مادرزاد ولی تھے، بلند پایا صوفی اور صاحب کرامت، ولی کامل تھے۔ آپ کے وجود سے اتنی کرامات کا ظہور ہوا ہے کہ شاید اس دنیا میں کسی اور ولی کامل کے وجود سے اتنی کرامات کا ظہور ہوا ہو۔ لیکن شان اور کرامات سے آگے جا کر آپ کی تعلیمات بھی ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، صرف صوفی نہیں تھے بلکہ آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، اور آپ کے علم کا حال کیا ہے؟ آپ کا ایک مشہور زمانہ قصیدہ ہے جس کا نام ہے خمریہ۔ اس قصیدے میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھتا پڑھتا اس مقام تک چلا گیا کہ میں کتب بن گیا۔ یہ طالب علمی کا دور ہے، یہ اصول علم کا دور ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ زیر تعلیم تھے۔ اب خود فرماتے ہیں کہ میں نے علم پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت کو پا لیا۔ اب خود سوچئے کہ جنہوں نے پڑھتے پڑھتے مقام قطبیت کو پا لیا، جب وہ پڑھانے بیٹھے ہوں گے تو ان کی شان کیا ہوگی؟ یہ سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ کی تعلیمات ہیں۔ جاہل صوفی نہیں ہو سکتا، جاہل پیر نہیں ہو سکتا، جسے شریعت کا علم نہیں آتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ علم کو حجاب کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم کی ضرورت نہیں ہے، اور جو لوگ علم کو ایک حجاب سمجھتے ہیں، وہ دراصل ان کا صوفیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا، اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی اٹھا جو کہتا ہے کہ صوفیاء کرام نے علمی میدان میں کوئی کام نہیں کیا۔ کیوں؟ انہیں ڈر تھا کہ اگر ہم اپنے ماننے والوں کو تعلیم دے دیں تو ہمارا نذرانے کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس صوفیاء کی تاریخ نہیں ہے،
یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں صوفیاء کا علم نہیں ہے۔ حضور محبوب سبحانی کتنے بڑے عالم تھے، آپ نے عربی زبان میں قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ اس تفسیر کا نام ہے تفسیر جیلانی۔ پاکستان میں اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے اور پاکستان میں وہ ملتی ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ کوئی آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی ہے یا آج سے جو ہے وہ 900 سال پہلے لکھی گئی ہے اور اب نایاب ہے، نایاب نہیں ہے، وہ ملتی ہے باقاعدہ۔ اور یہ سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر ہے۔ آپ اس تفسیر کو دیکھیے، بالکل وہی انداز ہے جو محدثین، مفسرین اور فقہائے کرام کا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو اس تفسیر میں صوفیانہ رنگ نظر نہیں آئے گا، اس میں آپ کو عالمانہ رنگ نظر آئے گا۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ نے عالمانہ تفسیر لکھی ہے، حدیث سے، قرآن کی آیات سے، فقہائے کرام کے مسائل فقہیہ سے وہ اپنی تفسیر کو مزین کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام ہے کہ ان لوگوں نے علمی میدان میں کام نہیں کیا۔ انہیں چاہیے کہ وہ صوفیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ جلال الدین سیوطی صوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کون جلال الدین سیوطی؟ اس سے بڑا صوفی اور کون ہو سکتا ہے جسے 75 مرتبہ جیتے جاگتے کھلی آنکھوں سے سوئے ہوئے نہیں، بیٹھے بیٹھے باقاعدہ ہوش میں جاگتے ہوئے 75 مرتبہ میرے آقا کا دیدار نصیب ہوا؟ اس سے بڑا صوفی اور کون ہو سکتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی سے بڑا صوفی کون ہے؟ اور جلال الدین سیوطی کا کام دیکھو، قرآن کریم کی 3 تفاسیر لکھی، 3 تفاسیر۔ آج تک تاریخ میں کوئی بندہ دکھا دو، ایک بندہ ہو اور اس نے ایک بندے نے قرآن کی 3 تفسیریں لکھی ہوں، کوئی ایک بندہ لے آؤ، ثابت نہیں کر سکو گے۔ جلال الدین سیوطی سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ اتنا کام کیا۔ پھر یہیں بات ختم نہیں، سیاق 6 حدیث کی صحیح ترین 6 کتابیں، 6 عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں، سیاق یہ صحیح کی جمع ہے، صحیح ترین حدیث کی 6 کتابیں، 6 کی 6 کتابوں کی شرح امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے۔ جلال الدین سیوطی صوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنا بڑا الزام ہے کہ صوفیاء نے علمی میدان میں کام نہیں کیا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ صوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت سعدی سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کی سب سے پہلی فارسی زبان میں تفسیر جس شخص نے لکھی اس کا نام شیخ سعدی شرازی ہے۔ فارسی زبان میں قرآن کی سب سے پہلی تفسیر شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صوفیاء نے علمی میدان میں کام نہیں کیا؟ اتنا بڑا کام کیا ہے۔ پھر آئیے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے
فارسی زبان میں قرآن کی تفسیر لکھی، یہ صوفیہ کا کام ہے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی صوفی نہیں ہے تو اور کون کیا ہیں؟ آج بھی جا کر ان کے میزار پر دیکھو، آج بھی رونق قائم ہے۔ علمی میدان میں کتنا کام کیا؟ مشکات شریف کی 2 شرح لکھی، ایک بندہ ایک ہی کتاب کی 2 شرح لکھ رہا ہے۔ اتنا بڑا کام کیا صوفیاء کرام نے علمی میدان میں۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، حضرت محمد بن محمد غزالی، جن کو امام غزالی کہتے ہیں، یہ صوفی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام غزالی سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ تعارف سنو، تعارف۔ پوری دنیا کے تمام مکاتب فکر انہیں حجت الاسلام کہتے ہیں۔ کبھی اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے علماء کی گفتگو سنا کرو۔ حجت الاسلام کا معنی کیا ہے؟ حجت الاسلام کا معنی ہے کہ یہ بندہ اسلام کی دلیل ہے۔ اور اس لفظ کو اگر میں آسان بیان کروں تو معنی کیا بنتا ہے کہ اگر غزالی نے اسلام قبول کیا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ حجت الاسلام کا یہ معنی بنتا ہے۔ جس شخص کو اسلام کی حجت قرار دیا جائے، اس سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ امام غزالی کی ایک نہیں سینکڑوں تصانیف ہیں، سینکڑوں تصانیف۔ میں سب کو ایک طرف رکھتا ہوں۔ ایک کتاب جو ملتی ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، جو لائبریریوں میں موجود کتابیں، میں ان کا نام لیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے احیاء العلوم۔ امت کے جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، اگر پوری دنیا سے علم ختم ہو جائے، پوری دنیا سے علم کا ایک لفظ نہ ملے، علماء کہتے ہیں اکیلے احیاء العلوم سے ہم پھر سے پورے علوم زندہ کر دیں گے۔ ایک احیاء العلوم کتاب دی جائے اور پوری دنیا کی کتابیں جلا دی جائیں، علماء کہتے ہیں ہم سارے علوم اس کتاب سے دوبارہ نکال لیں گے۔ یہ صوفی نے لکھی ہے، یہ کسی عام شخص نے نہیں لکھی۔ یہ امام غزالی کی کتاب ہے احیاء العلوم۔ صوفیاء نے علمی میدان میں بہت کام کیا۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے اور علمی میدان میں بہت کام کیا ہے۔ کتنا کام کیا سنو۔ پوری دنیا کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، علم تصوف میں 5 کتابیں اپنی معراج پر ہیں۔ وہ کہتے ہیں تصوف کے علم میں 5 کتابیں ایسی ہیں کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ 5 کتابیں کون کون سی؟ سب سے پہلی کتاب ہے کتاب اللمعہ۔ یہ تصوف کے علم پر اتنی موٹی کتاب ہے۔ دوسری کتاب امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ کا رسالہ قشیریہ، جو امام ابو القاسم نے لکھا۔ تیسری کتاب کشف المحجوب، جو سیدی داتا علی اجمیری کی تصنیف ہے۔ اور چوتھی کتاب فتوح الغیب، یہ فتوح الغیب کتاب حضور غوث اعظم کی لکھی ہوئی ہے۔ اور 5ویں کتاب عوارف المعارف، یہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، جو سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ امت کے جمہور علماء کا اتفاق ہے، اگر کسی کو پیر کامل نہیں ملتا وہ ان 5 کتابوں کا مطالعہ کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہو جائے گا۔ یہ 5 کتابیں کنہوں نے لکھی؟ سب صوفیوں نے لکھی ہیں۔ یہ صوفیہ کا علمی مقام ہے۔
یہ صوفیاء نے علمی دنیا میں یہ کام کیا ہے. حضور سیدی غوث اعظم بہت بڑے عالم تھے، اکیلے صوفی نہیں تھے. فتوح الغیب کے اندر، یہ حضور سیدی غوث اعظم کی کتاب ہے. تفسیر جیلانی حضور غوث اعظم کی تفسیر ہے قرآن کی. سر الاسرار یہ سیدی غوث اعظم کی کتاب ہے. قصیدہ غوثیہ یہ سیدی غوث اعظم کی کتاب ہے. قصیدہ خمریہ یہ سیدی غوث اعظم کی کتاب ہے. قصیدہ ہانیہ یہ سیدی غوث اعظم کی کتاب ہے. کام کیا ہے صوفیاء نے علمی میدان میں. جو کہتے ہیں صوفی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی تعلق نہیں رکھتے، انہیں صوفیاء کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم تھے. پھر عقائد کی دنیا میں سیدی غوث اعظم نے بہت کام کیا. فتوح الغیب میں بار 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 تحریر فرماتے ہیں کہ میں 4 یاروں کے عقیدے پر قائم ہوں، اور 4 یاروں کے عقیدے کو میں مانتا ہوں، اور پھر تمام انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق کی افضلیت کا میں قائل ہوں. اور بار بار لکھتے ہیں میں اہل سنت ہوں. ایک مقام پر فتوح الغیب میں فرمایا اتفق اہل سنہ علی کف اللسان فی مشاجرت اصحاب واجب وکشف اللسان واجب فی مناقبہم وفضائلہم. وہ فرماتے ہیں اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات ہوئے ان پر زبان کو بند رکھا جائے، اور زبان کو بند رکھنا یہ واجب ہے آپ لکھتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں یہ بھی واجب ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا جائے. صحابہ کرام کی عظمتیں شانیں بیان کرنا یہ واجب ہے، اور ان کے مشاجرات میں اپنی زبان پر تالا رکھنا یہ بھی واجب ہے. یہ حضور سیدی غوث اعظم کا عقیدہ ہے جس کو اہل سنت کا عقیدہ قرار دیا گیا ہے. اتفق اہل السنہ کے الفاظ سے آپ عبارت کا آغاز کر رہے ہیں. حضور سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ جہاں بہت بڑے زاہد تھے، جہاں بہت بڑے متقی تھے، جہاں مادرزاد ولی تھے، جہاں کمال درجے کے غوث تھے، جہاں بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، وہاں انہوں نے دین متین کی خدمت مزدوروں کی طرح کی ہے. نماز ظہر کے بعد درس حدیث دیا کرتے تھے، نماز عصر کے بعد درس قرآن دیا کرتے تھے، نماز مغرب کے بعد درس فقہ دیا کرتے تھے، اور نماز عشاء کے بعد ہزاروں کے مجمع موجود ہوتا اور خطاب فرما کر حضور کی بہکتی ہوئی امت کو راہ راست پر لایا کرتے تھے. 70 ہزار کا مجمع ہوتا. جب آپ منبر پر خطاب کے لیے تشریف فرما ہوتے 10 ہزار بندہ ایک وقت میں حضور سیدی غوث اعظم کے اقوال لکھنے کے لیے بیٹھا ہوتا. اس پائے کے عالم تھے. صوفیاء نے اس دین کے لیے بہت خدمات دی ہیں. علمی دنیا میں صوفیاء نے بڑا کام کیا ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا نوجوان اپنے اسلاف سے رشتہ توڑ رہا ہے. ہمارا نوجوان اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھ رہا.
وہ قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں، ان قوموں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، وہ قومیں ہمیشہ زوال میں جاتی ہیں جو اپنے اسلاف کو ترک کر دیتی ہیں۔ ہم جہاد میں خالد بن ولید کے وارث ہیں، ہم میدان جہاد میں حضرت سعد بن وقاص کے وارث ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کی تاریخ رکھتے ہیں، ہم سلطان اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ رکھتے ہیں، ہم سلطان نور الدین زنگی کی تاریخ رکھتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے جس کو ہمارا نوجوان نہیں پڑھتا۔ انصاف کی دنیا میں ہم عمر بن خطاب کے وارث ہیں، صداقت کی دنیا میں ہم صدیق اکبر کی صداقت کے وارث ہیں، شرم و حیا میں عثمان غنی کے ہم وارث ہیں، اور شجاعت اور بہادری میں علی المرتضیٰ کے ہم وارث ہیں۔ علمی دنیا میں ہم سیدی غوث اعظم، امام غزالی، جلال الدین سیوطی، سعدی شیرازی، رومی رازی کے وارث ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری نوجوان نسل کو ان لوگوں کے نام بھی نہیں آتے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، ہم جن کے وارث ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کن کے وارث ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی اٹھتا ہے جب جی چاہتا ہے ہمارے نوجوانوں کو بہکا لیتا ہے، ہمارے نوجوان فوراً بہک جاتے ہیں۔ کسی نے نعت ساز پر لگائی تو یہ قوم ڈانس کرنا شروع کر لیتی ہے، کوئی مزامیر لے کر قوالی کرنے لگا تو یہ ناچنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ نہیں ہے۔ ہمارے صوفیاء نے خاموشی کے ساتھ روحانی دنیا میں انقلاب پیدا کیے، نگاہوں کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی سے انہوں نے امت کے لیے راہیں متعین کی ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ سے بڑا صوفی کون ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو وجد نہیں آتا تھا؟ انہوں نے تو وجد میں رقص نہیں کیا، وہ انہیں وجد میں تو اپنے بال نہیں نوچے، وجد میں ان کی دستار کیوں نہیں گری، وجد میں آ کر وہ کیوں محو رقص نہیں ہوئے؟ تو کہاں کا صوفی اٹھا ہے جو غوث اعظم سے بھی بڑا بنتا پھرتا ہے؟ ان سے بڑا غوث اعظم رحمہ اللہ سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے من کی دنیا کو جلا کر، اپنے وجودوں کو مٹا کر، کردار کے ذریعے حضور کی امت کی خدمت کی ہے، علم کے ذریعے امت کی خدمت کی ہے۔ ہم جوہلا کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم جوہلا کو نذرانے دیتے ہیں، ہم جوہلا کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم جوہلا کے استانوں پر جا کر ماتھے ٹیکتے ہیں۔ کیوں؟ ہماری یہ تاریخ نہیں ہے۔ ہم صاحبان علم کے وارث ہیں۔ غزالی نے اس دنیا میں اتنا کام کیا، انگریز کہتا ہے کہ انگریز کے سارے فلسفے کی دھجیاں غزالی نے بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ علمی دنیا میں کام کیا ہے۔ علم کے لیے ہمارے پاس سب سے مضبوط قرآن ہے۔ قرآن کو ترجیح دو، قرآن کو ترجیح دو۔ قرآن سے اوپر دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ کسی رسول کا فرمان بھی قرآن سے بلند نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے دونوں وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، لیکن چونکہ وہ زبان رسالت سے نکلے الفاظ ہیں اس لیے ہم انہیں قرآن نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں حدیث کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اپنا مقام ہے۔ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑو، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرو۔
قرآن کا مطالعہ کرو، قرآن کو پڑھو، بار بار سمجھو، اور ہر کسی کے بہکانے سے بہکنے کی کوشش مت کرو۔ خواجہ حسن بصری اویس کرنی سے لے کر داتا علی اجمیری تک، اور علی اجمیری سے لے کر محدث اعظم پاکستان تک، تمام اولیاء حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت کے قائل ہیں، تمام اولیاء چار یاروں کے قائل ہیں، تمام اولیاء عظام ولایت کے قائل ہیں، تمام اولیاء عظام وسیلے کے قائل ہیں، تمام اولیاء عظام حضور کی شریعت کے متفقن علیہ مسائل کے قائل ہیں۔ تو کدھر پھر رہا ہے؟ تو کیوں بہک رہا ہے؟ اغیار کی کتب کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں، سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ کی کتاب پڑھ۔ کتاب کا نام ہے اصول الدین، یہ میرے شیخ غوث اعظم نے لکھی ہے، یہ میرے غوث نے لکھی ہے کتاب اصول الدین۔ پڑھ کر دیکھو، تمہیں پتا چلے گا سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ نے فرائض، واجبات اور سنن پر کتنا مستند کام کیا ہے، کتنا مدلل کام کیا ہے۔ ہوش کرو، اپنے اسلاف سے رشتہ جوڑ کر رکھو، جاہلوں کے پیچھے مت بھاگو، پنجابی کی وہ مثال مت بنو جن نے انگلی لائی ہوتے نال ٹر پئی۔ تمہیں اپنے عقیدے پر یقین ہونا چاہیے۔ امت کے متفقن علیہ مسائل پر تمہارا یقین ہونا چاہیے۔ عقائد کی دنیا میں اپنے آپ کو کمزور مت کرو۔ سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ کی تعلیمات میں سب سے بڑی تعلیم عقیدہ ہے، اور وہ صرف صوفی نہیں تھے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ اتنے بڑے عالم تھے۔ قرآن کی تفسیر لکھی، تصوف کی دنیا پر کتابیں لکھی سیدی غوث اعظم نے، اور پھر دین کے اصول پر کتاب اصول الدین لکھی، اور پھر حضور سیدی غوث اعظم کی کتاب غنیت الطالبین پڑھ کر دیکھو، تمہیں پتا چلے گا حضور سیدی غوث اعظم کا علمی مقام کیا ہے۔ یہ ہمارے سیدی غوث اعظم کی تعلیمات ہیں کہ ہمارے آستانوں کے وارثوں کو صاحب علم ہونا چاہیے۔ انہیں قرآن و احادیث کے مسائل کا علم ہونا چاہیے، انہیں قرآن و حدیث پر دسترس ہونی چاہیے، وہ صاحبان علم ہونے چاہیے۔ صرف زود و تقوی سے بات نہیں بنتی، علم لازم ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی علم دے کر اس کائنات میں بھیجا۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ نے سب سے پہلا جو تحفہ دیا، جس کا نام آدم ہے، اس کو سب سے پہلا تحفہ اللہ نے علم کا دیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آدم کا جب ملائکہ سے مقابلہ کروایا گیا تو علمی دنیا کا مقابلہ کروایا گیا۔ اعتراض کرنے والوں، کیا آدم جتنا علم تمہارے اوپر ہے؟ تو فرشتے بھی اش اش کر اٹھے۔ آدم کے قد کو، آدم کے حسن کو، آدم کے بت کو، آدم کی جسامت کو دیکھ کر نہیں، آدم کے علم کو دیکھ کر۔ علم لازم ہے، علم کے بنا ایک انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، یہی ہمارے بزرگوں نے کام کیا ہے، یہی ہمارے غوث اعظم نے کام کیا ہے۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہہ دیا، الرحمن علم القرآن۔ کسی مکتب میں نہیں جائیں گے، کسی مدرسے میں نہیں جائیں گے، کسی کے پاس پڑھیں گے نہیں،
دنیا والوں کہیں بھول کر انہیں امی ان پڑھ نہ کہہ دینا، یہ ان پڑھ نہیں ہے، ان کا استاد اتنا بڑا ہے کہ جس سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے، اور اس نے اپنے سامنے بٹھا کر اپنے محبوب کو قرآن پڑھا کر بھیجا ہے، محبوب کو علم دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے حضور سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ نے علمی دنیا میں کام کیا، ہماری صوفیہ نے علمی دنیا میں کام کیا۔ میں نے آپ کو پہلے کہا جلال الدین سیوطی ایک شخص ہے، قرآن کی 3 تفسیریں لکھ رہا ہے، ایک شخص ہے سیاستہ کی ساری کتابوں کی شرحیں لکھ رہا ہے۔ غزالی حجت الاسلام بن کر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ پوری دنیا نے کہا کہ اگر غزالی اسلام کو قبول کر رہا ہے تو حجت کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ حجت کا معنی یہ کیا گیا ہے۔ امام غزالی نے کام کیا، ایک کتاب میں اتنے علوم غزالی نے بھر دیے کہ پوری دنیا کہتی ہے اگر پوری دنیا سے ساری کتابیں جلا دی جائیں، ایک غزالی کی کتاب احیاء العلوم زندہ رکھی جائے، علماء کہتے ہیں ہم اس کتاب کے ذریعے تمام علوم کو دوبارہ نکال لیں گے۔ یہ ایک شخص کا علمی مقام ہے جس کے وارث ہم ہیں۔ یوٹیوب پر راتیں گزارتے ہو، یوٹیوب پر راتیں گزارتے ہو، بے حیائی دیکھتے ہو، فحاشی دیکھ کر اپنی قبر برباد کر رہے ہو، اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو، اپنے بستروں کی، اپنے بیڈ روم کی ٹیبل سائڈ پر اپنے اسلاف کی کتب رکھو، سب سے اوپر قرآن رکھو، قرآن پڑھو، مترجم پڑھو، تفسیر پڑھو، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، پھر اپنے اسلاف کو پڑھو کہ تم کن کے وارث ہو۔ تم ناچنے والوں کے وارث نہیں ہو، تم گانے والوں کے وارث نہیں ہو، تم بانگڑا کمپنی نہیں ہو، تم ڈانس گانا وہ کوئی ڈانس کمپنی نہیں ہو، تم رسول اللہ کے امتی ہو اور تم حضور کے غلاموں کے وارث ہو۔ اپنی شخصیت کو پہچانو، اپنی نوجوانی برباد نہ کرو، تباہ نہ کرو۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کیا شکل آمنہ کے لال کو دکھاؤ گے اور کیا اللہ کی بارگاہ میں جواب دو گے؟ لوٹاؤ اپنی حقیقت کی طرف، امت بن جاؤ، بیر بکریاں مت بنو، امت بن کر ثابت کرو کہ ہم حضور کی امت ہے۔ بے حیائی اور فحاشی سے نکلو، اپنے اسلاف کی تاریخ کو دہراؤ اور اپنے اسلاف کا مطالعہ کرو کہ ہمارے بزرگوں نے کتنا کام کیا ہے اور ہم کن کے وارث ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمہ اللہ، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، ایک شخص پاکستان میں آیا، دنیا اسے ہاتھوں ہاتھ اٹھائی پھرتی ہے، کسی مسلمان کے سوال کا جواب نہیں دے رہا، کہا جا رہا ہے کافروں کے جواب دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس سے صرف ایک سوال کرو، اتنی کوشش کے بعد آج تک کتنے کافر مسلمان کیے ہیں؟ وہ کہے گا میں نے 1000 مسلمان کر دیے۔ وہ 1000 کی بات کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، میں 1000 نہیں مانتا، تاریخ عقائد بتاؤ 1000 نہیں ہوگا۔ میں ایک شخص لے آتا ہوں جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ ہواؤں کے رخ جنہوں نے بدلے وہ علی اجمیری ہے، جنہوں نے تاریخ کا دہارا بدل دیا وہ فرید الدین گنج شکر ہے، جنہوں نے لوگوں کے دلوں سے نفرتیں نکال کر محبتیں ڈالی وہ سلطان العارفین ہے، اور جنہوں نے حضور کے بہکی امت کو پکڑ کر حضور سے رشتہ جڑوایا اور درود پاک کی دولت سے حضور کی امت کا رشتہ سبز گنبد سے جوڑ دیا، وہ ابوالفضل محمد سردار احمد محدث اعظم پاکستان ہے۔ دیکھو تو صحیح کام دیکھو کن نے کام کیے ہیں، اور پھر اپنے اسلاف کو یاد کرو اور اپنے اسلاف کو یاد کر کے اپنے اسلاف کی تاریخ کی طرف لوٹ آؤ۔ بیر بکریوں کی طرح جدھر چارہ دیکھا ادھر مت بھاگو، چارے کے پیچھے بھاگنے کے بجائے یہ دیکھو حقائق کہاں ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے روحانی علمی دنیا میں کام کیا اور اتنے بڑے بڑے امت کے لیے علمی کام چھوڑ کر گئے ہیں کہ امت اگر ان کے نقشے پا پر چلے تو ہم گارنٹی سے کہتے ہیں کہ حضور کی امت کبھی بہک نہیں سکتی۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی